اور اگر قوم مردہ ہو جائے، یاد رکھیے گا، اگر قوم مردہ ہو جائے تو پھر نبی کی آواز نہیں سنتی ہے۔ مردہ قوم کے درمیان 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد 82 افراد جناب نوح پر ایمان لائے۔ مردہ قوموں کا حال تو یہی ہوتا ہے نا، نبی پکارتا ہے، مردہ قومیں مذاق اڑاتی ہیں، نبی پکارتا ہے، مردہ قومیں استہزاء کرتی ہیں۔ مطلب سمجھیے گا، ان مجلسوں کا فلسفہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ مجلسیں قوموں کو زندہ رکھتی ہیں، اور زندہ اگر قوم ہو تو کسی وقت کا حسین تنہا نہیں رہتا۔ قوم جب مردہ ہو جائے تو حسین تنہا ہوتا ہے، قوم زندہ ہو تو حسین تنہا نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ چوروں کو، ایک جملہ کہوں، میں اپنی موضوع سے نہ پھروں، چوروں کو غافل انسان بڑے پسند ہیں۔ جو بہت ہوشیار لوگ ہیں نا، چور انہیں نہیں پسند کرتے۔ آپ اٹیچی پہ نگاہ گڑائے بیٹھیے، چور آپ سے ناراض ہے، یہ تو ایسے دیکھ رہا ہے اس کی اٹیچی کیسے چوری کی جائے۔ چور خوش ان سے ہوتے ہیں جو جھپکی لے لیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ چور خوش کس سے ہوتے ہیں؟ جو جھپکی لے لیں۔ یا جھپکی لیا، چونکہ وہاں کے بعد ان کا کام آسان ہوتا ہے۔ مطلب سمجھیں، مردہ اگر قومیں ہو جائیں تو جو دین کے چور ہیں انہیں دین کا سرمایہ لوٹنا آسان ہوتا ہے۔ اب یہی سے سمجھیے گا بعضوں کو یہ مجلسیں کھلتی کیوں ہیں، کیونکہ جب دین کا سرمایہ لوٹنا چاہتے ہیں تو ان مجلسوں نے اتنا زندہ کر رکھا ہے، توجہ فرمانے، ان مجلسوں نے اتنا زندہ کر رکھا ہے کہ انہیں بڑا کھلتا ہے کہ تو مجلس کر کے زندہ ہو جاتے ہیں، یہ سوتے ہی نہیں۔ کوئی بولے نہ بولے، آپ بولتے ہو نہیں بولتے؟ کہیں پر بھی ظلم ہو آپ کیوں بولتے ہو؟ کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو آپ کیوں بولتے ہو؟ چونکہ آپ اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جب وہ اپنے سلطنت کے زمانے میں نکلے ہیں اور بازار میں ایک فقیر کو مانگتے ہوئے دیکھا تو حضرت نے فرمایا ومن ھذا، یہ کیا ہے؟ عربی میں من اور ماں میں بڑا فرق ہے۔ ما ھذا کہا جائے تو یہ کیا ہے، من ھذا کہا جائے تو یہ کون ہے۔ حضرت نے جب کسی فقیر کو مانگتے ہوئے دیکھا، یہ نہیں پوچھا من ھذا، یہ کون ہے، حضرت یہ بتا رہے ما ھذا، یہ ہے کیا؟ یعنی اگر مملکت اسلامی ہے تو اس مملکت اسلامی میں کوئی بھیک مانگے یہ عیب ہے، فرق نہیں پڑتا وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس قبیلے۔ کسی نے کہا مولا یہودی ہے، حضرت نے فرمایا یہودی ہی صحیح۔ اب سمجھیے کہ بیداری کہاں، حضرت نے کہا یہودی ہی صحیح، حکومت کس کی ہے؟ حکومت اسلامی ہے یا نہیں؟ توجہ فرمائیے گا، اس علی کو کون برداشت کر پائے گا؟ کل بھی میں نے کہا جو ایک یہودی کو بھیک مانگتا ہوا دیکھ کر برداشت نہ کرے۔ آج دنیا کے جتنے پالیٹکس ہیں سب کے نعرے تو یہی ہوتے ہیں نا، غریبی مٹانا ہے، غریب مٹانے پہ تلے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں غریبی مٹانا تو نعرہ ہے، اصل میں غریب مٹانا ہنر ہے۔ لیکن علی نے جملہ جو کہا من ھذا نہیں کہا، کون ہے، کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے، اس سے کیا مطلب؟ حکومت اگر علی کی ہے تو یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو یہ فرمانے یہی زندگی ہے، یہی وہ حیات ہے جو یہ مجلسیں دیتی ہیں۔ کسی بھی قوم کے ساتھ ظلم ہو، ہم نہیں چپ رہنے والے، ہم نہیں چپ رہ سکتے۔ دنیا کی اور قومیں چپ ہو جائیں، ہمیں تو ان مجلسوں نے مردہ نہیں ہونے دیا، اور اسی لیے مجلسیں کھل رہی ہیں، خدا کی قسم اسی لیے یہ مجلسیں کھلتی ہیں۔ لیکن ایک بشارت دوں آپ کو قرآن سے، توجہ فرما لیں، میں اپنی جانب سے نہیں، قرآن سے بشارت دوں، گھبرائیے گا نہیں۔ بعض آوازیں کبھی کبھار مجلسوں کے خلاف اس لباس میں بھی آتی ہیں، تو گھبرائیے نہیں، بولنے دیجئے ان کو، توجہ فرما رہے ہیں، بولنے دیجئے ان کو۔ اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا حسینی لباس سے نہیں گھبراتا، چونکہ لباس تو ہاشمی پہن کر ابن زیاد بھی کوفے میں آیا تھا، حضرت بات واضح نہیں؟ ابن زیاد نے جب کوفے میں انٹری کیا ہے اپنے خاندان کا لباس پہن کے نہیں آیا،
تو جو فرمانے ابن زیاد بھی وہ لباس پہن کے آیا جو بنی ہاشم پہنتے تھے، تو جو فرمانے تبھی کوفے میں انٹر ہوا۔ لہذا آپ بھی سمجھیے گا، ہر کوئی ابا کبا لگا کر آ جائے تو ہاتھ مت چومیے۔ دیکھیے اگر خلاف قرآن باتیں کر رہا ہے، ہمارا امتیاز لباس نہیں ہے، ہم لباس سے کسی کو نہیں پہچانتے کہ آپ نے کتنا بڑا امامہ لگایا ہے۔ ہم تو قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہیں۔ خلاف قرآن بات کرو گے، خلاف حدیث بات کرو گے تو تمہارے امامے کو نہیں پہچانتے، تمہاری باتوں کو پہچانتے ہیں۔ لہذا یہ قوم دھوکہ کھانے والی نہیں ہے۔